السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصليا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا عنوان ہے ڈائریکٹ ماں باپ کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے. اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے احسان کے بعد سب سے زیادہ احسان انسان پر اس کے والدین کا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد دوسرے نمبر پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی اللہ ہی کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے، بہت ناتواں ہوتا ہے. ہر موقع پر وہ اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے. والدین اگر اس کو کھلائے نہ پلائے نہ، ماں دودھ نہ پلائے، باپ علاج نہ کرائے تو انسان کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے والدین کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا. کہا والدین کو اف تک نہ کہو اور ان کے لیے دعا کرو. اور دعا بھی کیسی سکھائی؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے پروردگار، ہمارے والدین پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں محبت اور شفقت سے پالا اور پوسا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنے والدین کو ڈائریکٹ گالی دے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے تو انہوں نے اپنے غلام کو عار دلائی اور کہا تو فلاں کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ہے ویسی ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کیا اور کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر یہ جاہلیت والی بات کہاں سے آ گئی؟ جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو کھاؤ وہی کھلاؤ، جو پہنو وہی پہناؤ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ. جب یہ بات آپ نے فرمائی کہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے، تو صحابہ اکرام کو تعجب ہوا. صحابہ نے سوال کر لیا اللہ کے پیغمبر وَهَلْ يَشْتَمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اس زمانے میں ڈائریکٹ گالی دینے کا رواج نہیں تھا، ڈائریکٹ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتے تھے، آپ نے مثال کے ذریعہ سمجھایا یسب ابا الرجل فیسب اباہ. وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا. ذرا غور کیجیے میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو گالی دے. آج ہمارے زمانے میں کتنے لوگ ہیں
جو بالکل ماں باپ کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں، وہ باپ کہ جب بچہ بیمار ہو جائے کئی کئی کلومیٹر اپنے کندھے پہ سوار کر کے باپ اپنے بیٹے کو ہسپتال لے جاتا ہے، وہ ماں کہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو پوری رات ماں گیلے بستر پہ سو جاتی ہے، لیکن اپنے بچے کو سوکھے بستر پہ سلاتی، اس کو تکلیف ہونے نہیں دیتی۔ وہ باپ کہ اگر بچے کو کوئی بڑا مرض لاحق ہو جائے تو اپنے سارے شوق کو قربان کر کے سارا پیسہ بیٹے کے علاج میں لگا دیتا ہے۔ وہ باپ کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دن رات کو ایک کر دیتا ہے، محنت اور مزدوری کر کے کیسے بھی اپنے بچوں کی فیس کا اور کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن یہی باپ جب کمزور ہو جاتا ہے اور بچے طاقتور ہو جاتے ہیں، باپ بیمار ہو جائے، چند سو روپئے کی ضرورت ہو، بیوی اگر بول دے باپ کو پیسہ نہیں دینا، پیسے نہیں دیتے ہیں، جبکہ باپ نے سب کچھ اپنے بیٹوں کے لیے قربان کر دیا ہوتا ہے۔ باپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق ہو جائے، باپ اس حد تک کمزور ہو جائے کہ وہ اٹھ کر کے پیشاب اور پاخانہ کے لیے باہر نہ جا سکتا ہو، تو لوگ ایسے باپ کے لیے چارپائی باہر ڈال دیتے ہیں اور کہتے تم یہیں پہ رہو، یہیں پیشاب کرو، یہیں پاخانہ کرو، تم کو ہم بار بار اندر سے باہر نہیں کریں گے۔ جبکہ وہی باپ کئی کلومیٹر تک اپنے بچے کو کندھے پر لاد کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا، بچہ کتنی بار پیشاب کرتا تھا، ماں بار بار اس کی غلاظت اور گندگی کو دھلتی تھی، باپ بھی اس میں سپورٹ اور اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ لیکن یہی باپ جب کمزور ہو جاتا ہے، ماں جب کمزور ہو جاتی ہے، تو لوگ دوسروں کی محبت میں ماں کی محبت کو اور باپ کی محبت کو قربان کر دیتے۔ بہت سارے لوگ اپنے بیویوں کی محبت میں اپنے والدین کو لات مار دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بیویوں کے ساتھ سلوک کرنا ضروری نہیں ہے، بیویوں کے ساتھ بھلائی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ماں باپ کی محبت کے سامنے کسی کی کوئی محبت، ماں باپ کی محبت کے سامنے کسی کی محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ غور کیجئے، ہم سب کسی ماں باپ کے اولاد ہیں۔ بچپن میں کتنی مرتبہ ہم نے ضد کیا، ماں کے سامنے ہم کھانا نہیں کھاتے تھے، بھوک ہڑتال کر دیا کرتے تھے، وہی ماں کھانا لے کر پانی لے کر ہمارے سرہانے رویا کرتی تھی۔ جب تک ہم کھانا نہیں کھاتے تھے وہ سونے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس کی آنسوؤں کو دیکھ کر، اس کے رونے کو دیکھ کر جب ہمارا دل نرم ہوتا تو ہم کھاتے تھے، اس کے بعد وہ کھانا کھاتے۔ لیکن آج بیویوں کا حال کیا ہے؟ اگر آپ بھوک ہڑتال کر دیجئے، کھانا نہ کھائیے، ایک دو مرتبہ بولے گی کھا لیجئے، اس کے بعد بولے گی آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کھانا کھا لیں گے۔ اتنے دیر تک کبھی بیوی انتظار نہیں کر سکتی بیٹے کا، بیوی شوہر کا، اتنے دیر تک کبھی بیوی شوہر کا انتظار نہیں کر سکتی جتنا انتظار ہماری ماں نے ہمارے لیے بچپن میں کیا ہے۔ کس طرح سے ہماری راہ تکتی تھی، کس طرح سے اگر ہم نظروں سے اوجھل اور غائب ہو جائیں جگہ جگہ اعلان کرواتی تھی میرا بیٹا غائب ہو گیا، میری بچی کہاں چلی گئی، میرا نور زر کہاں چلا گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ والدین کو اف تک نہ کہو، اگر کوئی ان کی بات ناپسند آ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، کیونکہ ہزاروں مرتبہ تم نے ان کے سامنے ایسے کام کیے جس سے ان کو تکلیف ہوئی۔ کتنی مرتبہ تم نے گھر کے مضبوط سے مضبوط سامان کو، قیمتی سے قیمتی سامان کو غائب کر دیا، توڑ دیا، ڈر کر کے گھر میں آئے کہ ہم نے اتنا بڑا نقصان کیا ہے، ابھی ابا ماریں گے، ابھی امی گھر سے بھگا دیں گی۔ لیکن جب ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بیٹا پشیمان ہو گیا ہے، بیٹا جو ہے پریشان ہے، ڈر گیا ہے، تو وہ ماں باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے معاف کر دیتے ہیں۔ بیٹا تو نے جو کچھ کیا انجانے میں کیا۔ کتنی مرتبہ قیمتی سے قیمتی سامان، کتنی بار قیمتی سے قیمتی سامان بیٹے ماں باپ کی زندگی میں توڑ دیتے ہیں، بڑا سے بڑا نقصان کر دیتے، لیکن والدین کبھی ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں۔
بچے رونے لگتے ہیں ماں باپ کے ڈر سے، لیکن بچوں کو ماں باپ سینے سے لگا کر کے اور ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی بات پہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، وہ کھانستے ہیں تو ہم کو ان کا کھانسنا برا لگتا ہے، کبھی وہ روتے ہیں تکلیف سے یا اسی طرح سے کراہتے ہیں رات میں تو بھی کہتے ہیں کیا نیند ڈسٹرب کر رہے ہو، ہماری نیند برباد کر رہے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو لوگ والدین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو لوگ ان کو دکھ دے رہے ہیں، اے اللہ ان کو یہ سمجھ عطا فرما دے کہ وہ بھی کبھی بوڑھے ہوں گے، وہ بھی کبھی کمزور ہوں گے، وہ بھی کبھی بڑھاپے کی زندگی کو پہنچیں گے، ان کے بھی بیٹے اور بچے ہوں گے۔ جیسا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں گے وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، جو جیسا عمل کرے گا ویسا نتیجہ سامنے آئے گا۔ شاعر کہتا ہے کرتا تھا سو کیوں کیا اب کر کیوں پچھتائے، کرتا تھا سو کیوں کیا اب کر کیوں پچھتائے، بویا پیڑ ببول کا آم کہاں سے کھائے۔ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، خوش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ہماری خدمت کریں گے، ہم کو خوش رکھیں گے، ہماری عزت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ان کی عزت اور تکریم کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم۔